السلام علیکم سامعین۔ عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان کے آج ہم تیسرے حصے کا آغاز کریں گے۔ آج ہم اس کتاب کے جس باب کو پڑھیں گے اس کا نام ہے کیا میں جنت میں کرکٹ کھیل سکوں گا؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سمندر پار۔ میں ایک کرکٹر کی حیثیت سے جانا جاتا ہوں۔ 21 برس کھیل کے میدانوں میں رہا، چنانچہ یہی میری شناخت ہے، مگر میں پاکستان میں ایک سیاستدان ہوں، ایک سیاسی جماعت کا سربراہ جو اشرافیہ سے برسر جنگ ہے۔ اشرافیہ جو 6 اشروں سے غریب عوام کا خون چوس رہی ہے اور تمام وسائل برباد کیے دیتی ہے جو اللہ نے عطا کیے۔ کبھی پرویز مشرف ایسے فوجی ڈکٹیٹر پاکستان پر مسلط ہو جاتے ہیں، کبھی بھٹو اور شریف خان وادے۔ نتیجہ یہ کہ رفتہ رفتہ پاکستان اپنی اس منزل اور مقاصد سے دور ہوتا گیا جن پر اس وطن کی بنیاد ہے۔ اسلامی جمہوری ریاست کی بجائے اب یہ مفاد پرستوں کی چراگاہ ہے۔ کوئی اگر ان کے مقابل اٹھے، کوئی اگر چیلنج کرے، خواہ وہ میری طرح معروف اور مقبول ہو، وہ گرفتار بلا ہوگا، اسیری یا تشدد کا شکار۔ جب اس ملک میں بنیاد رکھی گئیں تو یقین یہ تھا کہ اسلامی اقدار اور اصول معاشرے کے مختلف عناصر کو ہم آہنگ کر دیں گے۔ آج یہ ایک شکستہ ملک ہے۔ شمال مشرق میں کشمیر جو 2 حصوں میں تقسیم ہے، خون ریز تصادم کی بنیاد ہے۔ پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں فوج اور انتہا پسندوں میں رزم آرائی ایک طاعون بن گئی ہے۔ معدنی دولت سے مالا مال، بیشتر دشت و بیاباں پر مشتمل محدود آبادی والے بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی سرگرمیاں۔ کراچی میں لسانی گروپوں کا تصادم، مہاجروں اور پشتونوں کی محاذ آرائی بڑھ گئی ہے۔ آدھی سے زیادہ آبادی پنجاب میں ہے۔ دوسرے صوبوں کو اس کی خوشحالی سے شکایت رہتی ہے، مزید یہ کہ سیاسی قوت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے مصائب کا آغاز 1947 کے فوراً بعد ہو گیا جب ہم نے اپنے عظیم لیڈر محمد علی جناح کو کھو دیا۔ میں پاکستان بننے کے 5 برس بعد پیدا ہوا۔ مجھے یاد ہے تب ہم اپنے وطن پہ کتنا فخر کرتے تھے، کیسے پر امید اور کتنے پرجوش ہوا کرتے تھے۔ انگریزی استعمار کے ہاتھوں سے آزادی چھین کر مسلمانوں کے لیے ہم نے ایک نیا گھر تخلیق کیا تھا۔ اب مالدار ہندو اکثریت ہمیں لوٹ نہ سکتی تھی۔ استعمار کی مکاری اور توہین سے بھی ہم محفوظ تھے، ہم آزاد تھے۔ یہ گمشدہ اسلامی تمدن کی بازیافت کا وقت تھا جس کی کبھی پورے ہند پر حکمرانی تھی۔ اب ہم اسلامی اصول نافذ کر دینے کے لیے آزاد تھے۔ مساوات، سماجی اور اقتصادی انصاف کا خواب، جمہوریت، جیسا کہ قوم کے باپ قائد اعظم نے کہا تھا، ملائیت نہیں، جمہوریت۔ ہمارے خواب تھے عالم اسلام کے لیے ہمیں ایک دمکتی ہوئی مثال بننا تھا۔ اس امر کی مثال کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی کس طرح چمکتی اور فروغ پاتی ہے۔ یہ تھے ہمارے خواب۔ بہت دیر میں ہمیں یہ احساس ہوا کہ خوابوں کی تعبیر کتنی مشکل ہوتی ہے، خواہ یہ ہم جیسی نئے قوم ہی کیوں نہ ہو جس کے کندھے تاریخ کے بوجھ سے آزاد ہوں۔ جو وقت گزرتا گیا ہم اپنے سپنوں سے دور ہوتے گئے، ان سپنوں سے جو تخلیق پاکستان کی بنیاد تھے۔ پاکستان کی جڑیں متحدہ ہندوستان پر برطانوی راج کے آخری دنوں میں پیوست ہیں۔ تب پنجاب اور سرحد کے علاوہ بحیرہ عرب کے نیلے پانیوں کے کنارے آباد سندھ اور بلوچستان کو پاکستان نہ کہا جاتا تھا۔ یہ علاقے صدیوں تک کبھی ایک تو کبھی دوسری سلطنت کا حصہ رہے۔ 19ویں صدی کے آغاز سے اول ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر برطانوی فوج کے ذریعے اس پر حکومت کی گئی۔ سن 1880 کے بعد سیاسی طور پر جنگ آزادی کی ابتدا ہوئی جب انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ آغاز کار مسلمان بھی اس میں شامل تھے۔ انگریز کبھی دستبردار نہ ہوتے اگر دوسری عالمگیر جنگ نے اقتصادی اور سیاسی طور پر انہیں کمزور نہ کر دیا ہوتا۔ یہ سلطنت جس پر کبھی سورج غروب نہ ہوتا تھا، شام کے دھندلکے میں ڈوبنے لگی۔ ہلا دینے والی احتجاجی تحریکوں کے بعد کانگریس نے برطانوی حکومت سے مذاکرات کا آغاز کیا۔ کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ بھارت کو ایک ملک کے طور پر برقرار رکھیں۔ یہیں سے 2 قوموں کی تاریخ مختلف
اور متصادم ہو جاتی ہے۔ بھارتی قوم پرستی سے خوفزدہ اس تشدد پہ فکر مند متفکر جس کا سامنا 20ویں صدی کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں مسلمانوں کو ہوا، آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک چونکا دینے والا فیصلہ کیا۔ 2 لیڈر اس جماعت میں اصل اہمیت کے حامل تھے، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال۔ پاکستان بننے سے 9 سال پہلے اقبال وفات پا گئے، مگر اس فلسفی شاعر ہی کو پاکستان کی روحانی اور علمی بنیاد رکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے ملک گیر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، میری آرزو یہ ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان باہم مدغم ہو کر ایک ریاست بن جائیں، برطانوی سلطنت کے تحت یا اس سے رہائی پا کر۔ بھارت کے شمال مغرب میں ایک نئی مسلم ریاست کی تشکیل مجھے مسلمانوں کی تقدیر لگتی ہے۔ اقبال کو یقین تھا کہ مسلمان اپنی تہذیب، اقدار اور روایات پر مبنی ایک معاشرے کی تشکیل اور آزاد وطن کے حقدار ہیں۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ مسلم برصغیر کو اب اپنی اجتماعی خودی بروئے کار لانا چاہیے۔ اقبال نے فقط ایک آزاد وطن کا خواب ہی نہ دیکھا تھا، بلکہ ان کی ولولہ خیز شاعری نے ہندوستان کے مسلمانوں میں بیداری کی برقی لہر بھی دوڑا دی۔ وہ صرف استعمار سے آزادی نہ چاہتے تھے، بلکہ ملوکیت اور آمریت سے بھی۔ انسانی مساوات، حقوق، وقار، انصاف اور آزادی کے اس علم بردار نے افتادگان خاک کو پکارا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور شرف آدمیت کے لیے جدوجہد کریں۔ جوں جوں عمر گزرتی گئی، اقبال میرے رہنما بنتے گئے۔ زیادہ سے زیادہ میں ان سے اکتساب فیض کرنے لگا، گویا ایک القائی اور الہامی آواز۔ وہ مغربی جمہوریت کی اندھی تقلید کے قائل نہ تھے، فرماتے کہ ہم اسلامی اصولوں کی پاسداری سے فطری انداز میں انصاف، رواداری، امن، مساوات اور یکجہتی کو پا لیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے بارے میں اقبال کی تعبیر در حقیقت اس سے کہیں زیادہ بلند اور وسیع تناظر کی حامل ہے، جیسے کہ عام طور پر پیش کی جاتی ہے۔ اقبال کی نگاہ میں اسلام محض چند عقائد اور عبادتوں کا مجموعہ نہیں، مسلم اور غیر مسلم کا فرق محض عقیدے کا نہیں، بلکہ بنیادی طور پر زندگی کے بارے میں انداز فکر کا بھی ہے۔ خاندان اور نسل پر افتخار کو اقبال مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب قرار دیتے ہیں۔ ان کی رائے میں مساوات، یکجہتی اور آزادی پر مبنی اسلامی اصولوں کی حدود میں درجہ بندی، ذات پات، ملوکیت اور ایک بالا تر حکمران طبقے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انسانوں میں فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، جیسا کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، انسانوں میں زیادہ باعزت وہ لوگ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ جب آپ یہ انداز فکر اختیار کر لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے آپ جواب دہ ہیں، چنانچہ آپ محتاط اور مہذب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آج کے مسلمانوں کا کلچر وہ نہیں جو اسلام کا اصل ہے۔ اس کے عظیم اخلاقی اصول تو قرآن عظیم الشان سے ماخوذ تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن نے انسانوں کو وہ رہنمائی بخشی ہے کہ اگر وہ اس پر عمل پیرا ہوں تو ان میں سے ہر ایک کی صلاحیت مکمل طور پر بروئے کار آ جائے اور وہ اپنے اعلیٰ ترین امکانات کو چھو لے۔ اپنے خودی کے فلسفے میں تاریخ کے اس نادر فلسفی اور شاعر نے زندگی گزارنے کا وہ قرینہ اور انداز واضح کیا جو علمی اعتبار سے مضبوط بنیادوں پر استوار ہے۔ افراد اور معاشرے جن پر عمل پیرا ہو کر روحانی اور علمی بلندیوں تک جا پہنچے۔ سر سید احمد خان 1817 تا 1898 ان کی طرح اقبال نے بھی مغربی تعلیم حاصل کرنے پر اصرار کیا۔ یہ کہا کہ جب تک مسلمان ہندو اکثریت والے بھارت میں اقلیت بن کر جئیں گے، مثالی معاشرہ قائم نہ کر سکیں گے۔ صرف یہ نہیں کہ ذات پات کے اپنے نظام اور سماجی عدم مساوات کی بنا پر بھارت اس نظام اخلاق کا حریف تھا جس پر ان کا اعتبار اور یقین تھا، یہ بھی کہ اسلام کے اخلاقی اصولوں کے مطابق ایک معاشرے کی تعمیر ممکن نہ ہوگی اگر زمام کار مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہو۔ عالم اسلام کی اکثریت غلامی میں مبتلا تھی اور اسلام کی روح کو بروئے کار لانے کے لیے ایک آزاد وطن درکار تھا۔
کم از کم ہندوستان کی حدود میں ایک ایسی ریاست جہاں وہ اپنے خوابوں کی ردا بن سکیں۔ سن 1938 میں جب اقبال اس دنیا سے اٹھے تو میرے والد ان کے جنازے میں شریک تھے۔ اب صرف محمد علی جناح زندہ تھے۔ نئے وطن کی تشکیل اور مسلم برصغیر کو رہنمائی فراہم کرنے کی ذمہ داری تنہا اب ان پر آ پڑی تھی۔ راس کماری سے پشاور تک مسلم برصغیر میں اس دن کہرام برپا تھا۔ بہت ہی منفرد اور بہت ہی پرجوش شاعر مولانا ظفر علی خان نے لکھا، گھر گھر یہی چرچے ہیں کہ اقبال کا مرنا، اسلام کے سر پر ہے قیامت کا گزرنا۔ ممتاز مفکر سید سلیمان ندوی نے اپنے تعزیتی مضمون میں رقم کیا کہ رہنمائی اب اس کے کلام سے طلب کی جائے گی، فلسفے اب اس سے نکالے جائیں گے۔ اقبال خواب دیکھنے والے تھے، ایک مثالیت پرست تھے۔ انہوں نے بتایا اور سکھایا کہ قرآن کریم کے مربوط فلسفے کی روشنی میں زندگی کیسے بسر کی جا سکتی ہے۔ جناح بھی مثالیت پرست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عملی آدمی تھے۔ مجلسی آداب کے سخت پابند، بظاہر بے نیازی، تمکنت اور غرور کے دھوکے میں مبتلا کر دینے والی نازک طبعی مگر باطن میں ایک پرشوق انسان دوستی۔ کانگریس کی صدر بن جانے والی پہلی خاتون سروجنی نائیڈو نے ان کے بارے میں لکھا، وہ کسی حد تک روایت پرست ہیں اور ناقدانہ دقت پسندی سے کام لیتے ہیں، کچھ تنہائی پسند اور اپنے رکھ رکھاؤ میں تحکمانہ وقار رکھنے والے۔ ظاہری تمکنت نے ان کے تصنع سے پاک اور انسانیت کی بھلائی کے لیے شدت کے ساتھ امنڈتے ہوئے احساسات پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ ان کی قوت وجدان صریح الحرکت اور لطیف ہے۔ اپنی حصے مزاح اور زندہ دلی سے لمحوں میں فتح کر لینے والی ان کی روشن قوت فکر اور برے بھلے کے درست ادراک پر مبنی دانائی اپنے اندر ایسی پرشکوہ مثالیت پسندی سموئے ہے جو خود نمائی سے مبرا ہے۔ جناح اول کانگریس کے ممبر تھے، انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا۔ وہ متحدہ بھارت کے قائل تھے۔ ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہونے کے بعد انہوں نے گاندھی سے اختلاف کیا اور اپنا راستہ الگ کر لیا۔ گاندھی پہلی عالمگیر جنگ کے بعد اٹھنے والی تحریک خلافت کے حامی تھے۔ جناح نے اس کی مخالفت کی۔ وہ جواہر لال نہرو کو بھی پسند نہ کرتے تھے۔ ان کے بارے میں محمد علی کا خیال یہ تھا کہ وائس رائے ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ قریبی مراسم کو وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ماؤنٹ بیٹن محمد علی جناح کی تاب نہ لا سکتے، خاص کر جب وہ دستوری اور آئینی نزاکتوں کا حوالہ دیتے، مطالبہ کرتے کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ صرف جداگانہ انتخاب سے ممکن ہے۔ ماؤنٹ بیٹن کی اہلیہ ایڈوینا نہرو کے بہت قریب تھیں۔ بعض لوگوں کی رائے میں نہرو سے ان کا معاشقہ رہا اور یہ تعلق ہندوؤں کے حق میں استعمال ہوا۔ محمد علی جناح، جواہر لال نہرو، موہن داس کرم چند گاندھی اور کانگریس کے مسلمان لیڈر مولانا ابوالکلام آزاد تحریک آزادی کے سرخیل تھے۔ ابوالکلام بعد میں ہندوستان کے وزیر تعلیم بنے۔ آزادی کے بارے میں ان سب لوگوں کے تصورات مختلف تھے، مگر بعض پہلوؤں پر اتفاق رائے تھا۔ انتہا یہ ہے کہ بعض امور پر گاندھی اور قائد اعظم کے خیالات بھی ایک جیسے تھے۔ دونوں یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ملکوں کو سیکولر نہ ہونا چاہیے۔ مذہب ان میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گاندھی نے کہا تھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، وہ مذہب کو سمجھتے ہی نہیں۔ گاندھی کی رائے میں مذہب کے بغیر سیاست اخلاقی بنیادوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا، معاشی مساوات اور سماجی عدل کے اسلامی تصورات پر مبنی ایک نیا معاشی نظام ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ صرف اسی طرح بطور مسلمان ہمارے لیے اپنا مشن پورا کرنا ممکن ہوگا۔ قائد اعظم اور گاندھی دونوں یہ سمجھتے تھے کہ مذہب ایثار اور خیر خواہی کی جو روحانی تعلیم دیتا ہے، مادیت کا سدباب اسی سے ممکن ہے۔ تحریک خلافت کے بعد ہندو مسلم اتحاد ختم ہو گیا۔ 1920 کے عشرے سے کانگریس کے اندر برپا سیاسی جنگیں مسلمان جماعتوں سے ناروا مطالبات پر متوجہ ہوئیں۔
اس کے لیے ہندو انتہا پسند ذمہ دار ٹھہرائے گئے کہ ہندو مسلم مفاہمت کو انہوں نے تباہ کر ڈالا۔ پروفیسر فرانسس رابنسن کے بقول پھر قائد اعظم اس بات کے قائل ہو گئے کہ مسلمان اب متحدہ بھارت میں محفوظ نہ رہیں گے۔ 23 مارچ 1940 کو مینار پاکستان پر مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں انہوں نے بھارت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کر دیا، ایک مسلمانوں کا اور دوسرا ہندوؤں کا ملک۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا، ہمارے ہندو دوست یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ اسلام اور ہندو مت کی روح مختلف ہے۔ الفاظ کے لغوی معنی ہے ہندو مت اور اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ 2 الگ طرز حیات، 2 منفرد اور 2 مختلف سماجی نظام ہیں۔ یہ محض ایک خواب ہے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک قوم بن پائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا، ہندو اور مسلمان 2 مختلف مذہبی فلسفوں، رواجوں اور ادبی ورثوں کے حامل ہیں۔ وہ باہم شادیاں نہیں کرتے، کھانا تک ساتھ نہیں کھاتے۔ ان کا تعلق 2 مختلف تہذیبوں کے ساتھ ہے جو متصادم نظریات اور تصورات پر مبنی ہیں۔ زندگی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہی مختلف ہے۔ مسلمان اور ہندو تاریخ کے 2 مختلف دھاروں سے تحریک پاتے ہیں۔ ان کی رزمیہ داستانیں مختلف ہیں، ہیرو مختلف ہیں اور تاریخ کی تفہیم کا زاویہ نظر بھی مختلف۔ ایک کا ہیرو دوسرے کا دشمن ہے اور ایک کی فتح دوسرے کی شکست۔ 2 ایسی قوموں کو جن میں سے ایک اکثریت اور دوسری اقلیت میں ہے یکجا کرنے کی کوشش تباہی لائے گی۔ بے چینی ان کے درمیان فروغ پاتی رہے گی اور ایسی ریاست کام ہی کر نہ سکے گی۔ مارچ 1940 کے اس فیصلے کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، جس میں متحدہ بھارت کے نظریے کو مسترد کر دیا گیا۔ دونوں قوموں میں کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ اسی قرارداد میں یہ مطالبہ سامنے آیا کہ ملک کے شمال مغربی اور ان مشرقی علاقوں پر مشتمل مسلمانوں کی جن میں اکثریت ہے مکمل طور پر خود مختار ریاستیں بنا دی جائیں۔ 7 برس بعد پاکستان وجود میں آ گیا۔ ہر چند قائد اعظم نے شکایت کی کہ یہ کرم خوردہ ملک ہے، اس لیے کہ کچھ حصے جو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھے نوچ کر الگ کر دیے گئے۔ نئے وطن کے 2 حصے تھے، مغربی اور مشرقی پاکستان۔ بیچ میں 1000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا بھارت۔ پنجاب اور بنگال کے وسیع و عریض صوبے تقسیم کر دیے گئے۔ کم از کم 10 لاکھ مسلمان، ہندو اور سکھ قتل ہوئے۔ مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی جبکہ سکھ اور ہندو بھارت چلے گئے۔ پاکستانی فوج میں شامل میرے ایک چچا پنجاب کی سرحد پر تعینات تھے۔ ہمیشہ وہ کہا کرتے، 6 ہفتوں میں ایسی خون ریزی میں نے دیکھی جو دوسری عالمگیر جنگ میں جاپانیوں کے ساتھ جنگ سے بدتر تھی۔ اس خون آشامی کے ذکر سے انہیں کراہت ہوتی جس میں عورتوں اور بچوں کو بھی معاف نہ کیا گیا۔ 1 کروڑ 20 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ انہیں طویل فاصلوں تک پیدل چل کر جانا پڑا۔ مہاجر کیمپوں اور دور دراز کے سرزمینوں میں وہ بکھر گئے۔ خاندان اور بستیاں اجڑ گئیں۔ یتیموں اور بیواؤں کی بہت بڑی تعداد جو قتل عام سے بچ رہی بچا کھچا سامان اٹھائے مسافتوں میں مصروف رہی جو ان کے لیے اجنبی تھیں، جہاں بعض اوقات وہ نامطلوب تھے۔ امریکی فوٹوگرافر مارگریٹ بروک وائٹ نے جو پہلی جنگی خاتون وقایہ نگار بھی تھیں، اس تقسیم کو انسانی تباہی کا عظیم ترین انسانی المیہ لکھا۔ جو کسی اور داستانیں میں نے سنی وہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ ایک 16 سالہ پاکستانی لڑکا فوج میں بھرتی ہو کر سرحد پر متعین ہوا۔ وہ کہتا ہے، سبھی نے ظلم کیا، ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں نے۔ میں نے لاشوں سے لدی گاڑیاں دیکھیں، عورتیں جن کی عصمت دری کی گئی اور بچے جو سسکتے تھے اور سکتے میں تھے۔ مجھے یاد ہے اس وقت میں یہ سوچتا تھا، کیا یہ ہے وہ آزادی جس کا خواب ہم نے دیکھا تھا؟ شملہ میں میرے 3 چچا تھے۔ اس طوفان بلاخیز میں ان کے ساتھ رابطہ نہ ہو سکا۔ بعد میں ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ خون خرابے میں ایسے بہت سے واقعات بھی ہوئے جب ہندوؤں نے اپنے حملہ آور بھائیوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں چھپا دیا۔ ایسے بہت سے مسلمان بھی تھے، مثلاً جھنگ میں قریشی صاحب ہوتے تھے جنہوں نے کئی ہندو خاندانوں کی جان بچائی اور سرحد پار پہنچنے میں ان کی مدد کی۔ کچھ مسلمانوں نے کافر قرار دے کر انہیں مار ڈالا۔ اس پاگل پن کو کیا کہیے؟ پاگل پن کے سوا اور کیا؟ کسی کو اندازہ نہ تھا، کسی کے وہم و گمان تک میں نہ تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔
یہ تو کوئی سوچ ہی نہ سکتا تھا کہ تشدد ایسی انتہائیں بھی دیکھے گا۔ کیا یہ برطانوی راج کے خاتمے کا نتیجہ تھا یا صدیوں سے جاری توہین کی گھٹن بے قابو ہو کر جنون بن گئی؟ انگریزوں کو یہی سازگار تھا کہ ہندو اور مسلمان باہم متصادم رہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیشہ انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ 1861 میں ہندوستان میں تعینات برطانوی وائسرائے ارل آف ایلگن کو مقامی انگریز حکام نے بتایا تھا، ہندوستان میں اپنا اقتدار ہم نے ایک قوم کو دوسری سے بڑھا کر برقرار رکھا ہے، یہی طرز عمل ہم لوگوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ جس غیر ضروری اور نازیبا اجلت کے ساتھ تقسیم کا منصوبہ نافذ ہوا، اشتعال پیدا کرنے میں اس کا عمل دخل تھا اور اسی سے طوفان اٹھا۔ ظاہر ہے کہ نظام الاوقات انگریزوں نے طے کیا تھا۔ قائد اعظم نے تخلیق پاکستان کا یہ کارنامہ کس طرح انجام دیا؟ حالانکہ غیر معمولی غلبے کی حامل آل انڈیا کانگریس جہاں تک ممکن تھا ڈٹ کر مخالفت کرتی رہی۔ ناممکن کو انہوں نے ممکن کیسے کر دیا؟ اگرچہ آغاز میں دشواریاں بے حد تھیں، مگر وہ انقلابی جذبہ جس سے پاکستان نے جنم لیا ہمیں آگے بڑھاتا رہا۔ پاکستان میں جمہوریت پروان نہ چڑھ سکی کہ قائد اعظم سن 1948 میں انتقال کر گئے۔ ملک اپنے محور سے محروم ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا دو عالمی طاقتوں امریکہ اور سوویت یونین کے حلقہ ہائے اثر میں بٹی ہوئی تھی۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ جا کھڑا ہوا، مگر اس سے مشکلات پیدا ہوئیں۔ ہمارے پہلے وزیر اعظم سن 1951 میں شہید کر دیے گئے، اسی لیاقت باغ میں جہاں 56 برس بعد بینظیر بھٹو کو قتل کیا گیا۔ لیاقت علی خان کو ایک افغان نے قتل کیا جو کشمیر میں جنگ بندی کے خلاف تھا۔ قاتل کا خیال تھا کہ پاکستان کو جنگ جاری رکھنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی رائے میں اس اقدام کے پیچھے سازشیں کار فرما تھیں۔ مثلا یہ امریکی مطالبہ کہ پاکستان امریکہ کو سوویت یونین کی فضائی حدود تک رسائی دے۔ اس دن سے لے کر آج تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کبھی موزوں خطوط پر استوار نہ ہوئے۔ 9/11 اور نومبر 2011 میں پاکستان کی ایک سرحدی چوکی پر حملے کے بعد ان مراسم نے اور بھی تباہ کن شکل اختیار کر لی، لیکن اس موضوع پر میں بعد میں بات کروں گا۔ بھارت کے اولین ماہ و سال استحکام کے تھے۔ 1947 سے 1964 تک نہرو 17 برس تک وزیر اعظم رہے۔ ہمارے ہاں کبھی سیاستدانوں کی حکومت رہی تو کبھی فوج کی، چنانچہ سیاسی ادارے بلوغت نہ پا سکے۔ دوسرے سنگین مسائل اس کے سوا تھے۔ عوام اور اشرافیہ میں گہری خلیج حائل تھی۔ پاکستان کا نظریہ ظاہر ہے کہ غیر منقسم بھارت میں پیدا ہوا اور نظریاتی طور پر اس نے اتر پردیش میں پرورش پائی۔ وہ پاکستان کا حصہ نہ بن سکتا تھا، حالانکہ تحریک پاکستان کا مرکز وہی تھا۔ بعد میں لسانی اور علاقائی تحریکیں اٹھیں۔ مشرقی پاکستان سے بنگالیوں، ایران سے جا ملنے والے صحرا سے ادھر آباد بلوچوں اور افغانستان کے پڑوسی پشتونوں کو مرکز سے جائز شکایات رہیں، شاید اس لیے بھی کہ فوج میں پنجابیوں کی اکثریت تھی۔ مذکورہ لسانی گروہ یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کے اقتصادی اور جمہوری حقوق مجروح ہوئے ہیں۔ مختلف مواقع پر بعض نے ہتھیار بھی اٹھائے۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ ایک ملک کی حیثیت سے ہماری زندگیوں کی ابتدا جنگ سے ہوئی۔ 1947 میں ہی کشمیر کے تنازع پر بھارت سے لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فوج کو اس کے تناسب اور حق سے زیادہ اختیار مل گیا، چنانچہ پنجاب کو بھی۔ مگر ایک پہلو اور بھی ہے۔ ابتدائی برسوں کی امید اور جوش و خروش سے کام لے کر ہم ان مشکلات پر قابو پا سکتے تھے۔ اسلام کے مساوات، جمہوریت جیسے اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر جو پاکستان کی بجائے تخلیق تھے، ہم ایک جمہوری فلاحی ریاست تشکیل دے سکتے تھے۔ کم از کم پاکستان کی حد تک انگریز کی تربیت یافتہ افسر شاہی کو جمہوریت گوارا نہ تھی۔ اپنی قوم کو وہ اس کا مستحق نہ سمجھتے تھے۔ ایسے ماحول میں وہ پروان چڑھے تھے کہ عام آدمی کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اپنے پرانے آقاؤں کی وہ تقلید کرتے، وراثت میں یہ رجحان انہوں نے پایا تھا کہ عام آدمی پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ علامہ اقبال کے ویژن اور قائد اعظم کے تدبر سے محروم ہو کر ہم غلامی سے ملتے جلتے ماحول میں واپس چلے گئے۔ قائد اعظم تو کیا، یہاں کوئی نہرو بھی نہ تھا کہ استحکام کے دو اشرے مل پاتے۔ پہلا موقع پاتے ہی سول ملٹری افسر شاہی نے جمہوریت کو ٹھوکر مار دی۔ 1956 تک دستور نہ بن سکا، اس لیے
کہ مغربی پاکستان کی طاقتور اشرافیہ اقتدار میں بنگالیوں کو برابر کا حصہ دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ بنگال کی آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی، لہٰذا 1 یونٹ کا تصور تراشا گیا۔ پورے مغربی پاکستان کو ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں اس سے مایوسی بڑھی اور آخر کار ملک ٹوٹنے کا المیہ رونما ہوا۔ 1958 میں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے 1956 کا دستور منسوخ کر کے اقتدار پر قبضہ کیا اور صدارتی نظام نافذ کر دیا۔ 10 سال وہ اقتدار میں رہے۔ بالآخر ایک بھرپور عوامی تحریک نے انہیں چلتا کیا، جس کے آخر گلیوں اور بازاروں میں ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے گونجتے تھے۔ افسوس کہ اس کی جگہ یحییٰ خان نام کے ایک اور جنرل نے لے لی۔ ایوب خانی عہد میں اقتصادی طور پر پاکستان نے ترقی کے مراحل طے کیے اور بدلتا گیا۔ آئلی زندگی سے متعلق بعض قوانین میں انہوں نے ترامیم کی اور معاشرے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کچھ نہ کچھ کوشش، مگر زراعت اور صنعت میں ان کے عہد کی ترقی سے تھوڑے ہی لوگوں کو فائدہ پہنچا، اکثریت محروم رہی۔ مزید برآں جمہوریت میں وہ یقین نہ رکھتے تھے، لہٰذا سیاسی اعتبار سے ملک جمود کا شکار ہو گیا۔ مشرقی پاکستان میں بے چینی بڑھتی گئی، اس لیے کہ سیاسی اور معاشی اعتبار سے بنگالی محروم رکھے گئے۔ حکمران اشرافیہ میں ان کی نمائندگی کم تھی۔ سن 1971 کا المیہ طویل فوجی اقتدار کا ثمر تھا۔ اس کے علاوہ مغربی پاکستان کے حکمران طبقات کی طرف سے بنگالیوں کو کمتر سمجھا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے یہ پاکستان کی تاریخ کا سنہری دور تھا۔ اس دور میں ہماری شرح ترقی سب سے زیادہ رہی، اگرچہ اکثریت خوشحالی سے محروم ہی رہی۔ نظم و نسق کا حال بہتر تھا۔ انگریز اپنے پیچھے باصلاحیت افسرشاہی چھوڑ کر گئے تھے۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا اور والدین سے بعد ازاں سنتا رہا کہ تخلیق پاکستان میں جو جذبہ بروئے کار آیا تھا، کسی نہ کسی حد تک ان برسوں میں برقرار رہا، فوجی اقتدار کے ابتدائی برسوں میں بھی۔ شاید ہمارے اس احساس کا سبب یہ بھی ہو کہ ہم پنجاب کے قلب میں تھے۔ ملک کے دوسرے اور دور دراز علاقوں کے اندر دلوں اور دماغوں میں جو لہریں اٹھ رہی تھیں، شاید ہم ان سے بے خبر تھے۔ جب میں پیدا ہوا، پاکستان 5 سال کا ہو چکا تھا۔ لاہور میں اپنے خوشحال خاندان کے ساتھ آسودہ زندگی جیتے ہوئے ملک کا مستقبل مجھے روشن لگتا۔ یہ ایک خوابناک بچپن تھا۔ کھیل کود کی آزادی اور وہ تحفظ جو ایک پھیلے ہوئے تگڑے خاندان میں ہوتا ہے۔ زمان پارک کے ارد گرد جہاں میں پلا بڑھا، ہرے بھرے کھیت تھے اور آب رواں، ہریالی، تازہ ہوا اور کھلے میدان۔ چند ایک ہی مکان تھے اور سب ایک خاندان کی طرح، لہٰذا یہ ایک فارم ہاؤس میں رہنے کے مترادف تھا۔ زمان پارک میں سب سے پہلا مکان میرے نانا کے بھائی نے بنایا تھا، جن کا نام احمد زمان تھا۔ 1947 میں ہجرت کے بعد میرے نانا کا خاندان بھی یہیں آ بسا۔ میں گرمی کی تپتی دوپہروں اور شاموں میں چھرے والی بندوق لے کر کبوتروں کے شکار پر جاتا یا نہر میں نہایا کرتا۔ شام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا۔ میں تاریکی پھیلنے تک گھر سے باہر گھومتا رہتا، تاہم میری والدہ کو کبھی پریشانی لاحق نہ ہوئی۔ انہیں معلوم تھا کہ رشتے کے بھائی میرے ساتھ ہیں۔ دودھ کے لیے ہر گھر میں ایک گائے یا بھینس پالی جاتی۔ آج زمان پارک لاہور کے وسط میں واقع ہے۔ شہر چاروں طرف پھیل گیا ہے۔ ہرے بھرے شاداب کھیتوں میں سے جہاں گیہوں اور دھان کی بالیوں پر ہوائیں کبھی سہانے گیت گایا کرتی، صرف ایک چھوٹا سا پارک بچ رہا ہے۔ اب آسمان پر چمکتے ستارے بہت ہی قریب نظر آتے تھے، اب صحن میں کھڑے ہو کر بات کریں تو آواز بلند کرنا پڑتی ہے۔ گھر اتنے بہت سے ہو گئے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں۔ اب بھی لڑکے بالے نہر میں نہاتے ہیں، مگر اس کا پانی آلودہ بلکہ گندا ہے۔ برسات کی بارش کے بعد مٹی اب بھی مہک اٹھتی ہے، لیکن پھر ہوا میں ڈیزل اور پیٹرول کا دھواں گھل جاتا ہے اور ہم رنج کے ساتھ ان زمانوں کو یاد کرتے ہیں جب فضا کی پاکیزگی بجائے خود ایک داستان تھی۔ تب لاہور کا پانی کتنا میٹھا تھا، اب پینے سے پہلے ابالنا پڑتا ہے۔ میں لاہور سے 10 میل دور ایک دوست کے کھیتوں پر سیر کرنے جایا کرتا۔ وہاں میں نے 14 سال کی عمر میں پہلی بار 14 تیتر شکار کیے۔ میں نے کیسی بھرپور زندگی بسر کی ہے، لیکن ویسا سنسنی خیز اور شاندار لمحہ پھر کبھی نہ آیا۔ وہ کھیت معدوم ہو گئے اور اب یہ علاقہ سیمٹ اور سریے کا جنگل ہے۔
اب ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں ایک فائر سے 14 تیتر زمین پر گرے۔ جنگل کٹے، پرندے ہجرت کر گئے، ہوائیں زہر آلود ہوئیں اور پانی بھی۔ زندگی گزارنے کا یہ کون سا طریقہ ہے جو ترقی اپنے ساتھ لائی ہے؟ میری والدہ ہر شام ہم بچوں کو میری نانی اماں کے پاس بھیجا کرتی۔ یہ سب سے زیادہ سہانا وقت ہوتا۔ ہماری زندگیوں میں رونما ہونے والی ہر چیز کا انہیں علم ہوتا۔ ہم بچوں کے ہر معاملے میں وہ شریک تھیں اور ہم ہر وہ بات بھی ان سے کہہ دیتے جس کا اظہار اپنے والدین کے سامنے نہ کر سکتے تھے۔ 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، تب بھی وہ ذہنی طور پر پوری طرح بیدار اور متحرک تھیں۔ ان کی زندگی میں وہ ساری رونق شاید اس بے پناہ محبت اور بے حد و حساب انس و الفت کی وجہ سے تھی جو ان کے بچوں، نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں سے انہیں حاصل ہوتی۔ شفقت کا ایک دریا جو ہمہ وقت بہا کرتا۔ شاید وہ اور جی لیتی، لیکن 1985 میں میری والدہ کا انتقال ہوا تو صدمے کی شدت نے انہیں آ لیا۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی تھی۔ ہمیں ایسا لگا کہ اب انہوں نے اس دنیا کو تج دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی رہتی اور اٹھنے سے انکار کر دیتی۔ 3 ماہ گزرے تھے کہ وہ بھی اپنی لاڈلی بیٹی اور میری محبوب ماں کے پاس چلی گئی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔